الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورہ کہف کے 5 قصوں میں ہمیں بہت سارے سبق سکھائے گئے۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، ایسے جس میں سمجھایا گیا کہ لوگوں اگر تم وقت میں ہو کہ جب تمہارے پاس وسائل کم ہیں اور ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے اور ڈر ہے کہ سوسائٹی زبردستی تمہیں فسق و فجور میں مبتلا کر دے، اس نے کفر کے اندر گھسیٹ لے جائے، تو تم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کسی کہف کے ساتھ جڑ جانا۔ کہف کے ساتھ جڑنے سے تمہارا ایمان سے بچ سلامتی رہے گا اور تم سوسائٹی کے برے اثرات پہلے کے ماڑکی پہ زندگی گزار لو گے۔ آج کے زمانے میں پہاڑ کے درمیان جو کوئی جگہ تھی اس کو کہف کہتے تھے اور کہلاتی کے دور میں ہر وہ جگہ جو ایمان بچانے کا سبب بن سکتی ہے وہ کہف والوں کی ہے۔ کہف مدارس کہف ہیں، اللہ خانقاہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا جو کہف ہے، جہاں قرآن مجید کا درس ہوتا ہے ایمان، اور جو لوگ اس کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں تو قرآن مجید کی برکات ایسی ہیں کہ یہ بندے کے مدین بچنے کا سبب بن جاتا ہے، تو وہ کہف ہوتا ہے۔ اور مکہ جانا اور یہ دونوں شہر کہف ہیں، کیونکہ آئے گا اور وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ تو ان 5 کہف میں سے جس کے ساتھ جڑنا آسان ہو، انسان جڑ کے رہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرے۔ دوسرا قصہ تھا جنتین کا، کہ ایسا بندہ جس کو اللہ نے دنیاوی مال پیسہ خوب عطا کیا ہے، میں عام وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے وقت تومہ طور پر انسان کا نفس ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس سبق سکھایا گیا کہ آپ ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، اللہ کی طرف منسوب کریں سے بچیں، اور جس پروردگار نے یہ نعمتیں دیں اس کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ کے شکر گزار بندوں بنیں۔ تیسرا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، اس میں جہاں اور بہت ساری آداب کھائی گئیں، ایک بات کہ ایک استاد اور شاگرد کے آداب کیا ہوتے ہیں، آداب المعلمین اور متعلمین، ان کو بھی سکھایا گیا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کئی فوائد ہم سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام پوچھا تھا کیا آپ اس سے بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے جواب میں ہاں کہا تھا۔ پھر علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کے پاس ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی علم و فرمائے، وہ کبھی یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہی سوچے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین ہمیشہ جس بات امام مالک کا ملا فوری نہیں ہوتا تھا، کہہ دیتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا،
جانتے مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر قادری کہنے میں خوش ہوا کرتے تھے، اور آج ہم کچھ نہیں اور ہماری چیز جاننے کا اظہار بھی کرتے ہیں، میں تو سب جانتا ہوں، یہ ہماری جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، چیف جسٹس کے وقت کے بڑا عہدہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا تو کیا تھا، مگر ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بندہ ان سے کوئی بات پوچھنے ان کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ ایک نوجوان کوئی مسئلہ پادری مجھ کے پاس آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے کہہ دیا لا مجھے نہیں پتا۔ نوجوان غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کی تنخواہ آدھے بیت المال کے برابر ہے، آپ کی تنخواہ آدھے بیت المال کے برابر ہے، اور جب آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ کہا تو امام صاحب تحمل مزاج تھے، وہ اس پہ غصے نہیں ہوئے، بلکہ جواب میں انہوں نے علم کہا کہ اے بھائی، یہ جو تنخواہ ہے نا آدھے بیت المال کے برابر، تو یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملتی ہے، اگر یہ مجھے میری جہالت کی بنا پر ملتی ہو گیا، میری تنخواہ پورے بیت المال سے بھی زیادہ ہوتی۔ تو وہ نوجوان ہنس پڑا اور اس کو غصہ ٹھنڈا ہے۔ ہمارے اکابر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علم سے ہماری جہالت زیادہ ہے، یعنی جتنے اندر جانتے ہیں اس سے جتنا ہم نہیں جانتے وہ زیادہ ہے۔ اس کے اندر اس میں انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے، وہ بڑا بول بھی نہیں بولتا اور میں تکبر بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سفر طے اپنے ایک نوجوان کو لے کر گئے، یوشع بن نون ان کا نام تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر سفر کرے تو کسی نہ کسی کا رفیق سفر بنا لینا یہ بہتر ہوتا چلے کہ تیسری بات یہ کہ اگر شاگرد کو پتہ انسان اس فلاں استاد ہیں جن سے میں پڑھ سکتا ہوں، تو انسان خود استاد کے پاس چل کے جائے۔ آج کے دور میں چونکہ مال پیسہ ہے ہادیہ، تو طالب علم کوشش کرتا ہے کہ اپنے والد سے کہے کہ فلاں استاد کو کہیں کہ گھر آ کے مجھے پڑھا کریں، یعنی طالب علم یہ چاہتا ہے استاد چل کے آئے اور گھر میں آ کے مجھے پڑھائے، چل کے جائے، خود چل کے جائے یہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ شاگرد کا استاد کی طرف کی چلانا پر زیادہ بہتر ہے۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 15 سال تک انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد تو چاہیے زندگی کے جس حصے میں بھی انسان علم کی طلب محسوس کرے اس علم حاصل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ تھے سب نے بڑی عمر میں جا کے اور کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جتنا علم انہوں نے حاصل کیا وہ 60 سال کی عمر کے بعد حاصل کیا، اور وہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی بن گئے۔ میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے کے دل میں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوی قسم کے صحابی تھے، یعنی ان میں علم کی طلب تھی، ہر وقت علم کی طلب میں لگے رہتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سے نکلا کہ اگر کبھی بڑے علیہ السلام اپنے چھوٹے سے کوئی بڑے حاصل کرنا پڑے تو اس میں آر نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ جبکہ حضرت السلام درجے میں اللہ تھے خضر علیہ السلام سے، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور صاحب کتاب نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، اور مگر ان کو جب علم حاصل کرنا تھا تو وہ شوق کے ساتھ گئے ان کے پاس، خضر علیہ السلام سے پاس، پھر بھی انہوں نے جانے میں کوئی علم محسوس نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اکابر اصاغر سے علمی نفع اٹھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف حضرت مولانا خیر محمد جالندی رحمۃ اللہ کا واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ وہ خبرات پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے ایک ایسا پوائنٹ آیا
کہ جو حل نہیں وارد ہوتا، اور تو حضرت نے شاگردوں کو بتا دیا بھئی دیکھو اس جگہ پر یہ اشکال وارد ہے، یہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو وہ مجھے بتا دے، مگر آپ بتائیے کیا آج کوئی استاد ہے جو شاگردوں کے سامنے یہ بات کرے؟ آپ کو ان کی بے نفسی کا یہ کام تھا، انہوں نے شاگردوں کو بتا دیا، شاگردوں نے کہا جی نہیں ہمیں بھی اس کا جواب حضرت نہیں ہے۔ تو ایک اور استاد تھے جامعہ کے جو حضرت کے شاگرد تھے، چھوٹی کتاب سے ہی انہوں نے دور حدیث پڑھا تھا اور بڑے قابل تھے، اور وہ اسی جامعہ میں چھاونی کتابیں پڑھا رہے تھے، تو حضرت نے ان کا نام لیا، اچھا اگر آپ کو بھی یہ اشکال کا جواب چنانچہ ہے تو میں ان پوچھ کے آتا ہوں۔ استاد اپنے شاگرد کی طرف چل کے جا رہا ہے، اب کہ انہوں نے بخاری شریف کیا اور وہ اپنے اس شاگرد کے پاس چلے، کسی طالب علم نے بات سے بایا اور ان کو بتا دیا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں، وہ بھی فوراً کلام حضرت باہر آ گئے، تو برآمدے میں حضرت کی اس سے ملاقات ہوئی، تو جب ملاقات ہوئی تو یہ بھی اس سے کہا مولانا یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے، جو کہ آپ کا علم تازہ ہے، آپ نے اب بخاری شریف پڑھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جواب یاد ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اب وہ قابل طالب علم، انہوں نے جب بخاری شریف کا وہ پوائنٹ دیکھا تو ان کو یاد تھا، جب یاد تھا تو انہوں نے اپنے استاد کو بتانا تھا، مگر ان میں بھی تواضع آ رہی ہے، انہوں نے یہ کہا جی استاد صاحب میرے خیال میں تو یہ ہے اور میرے دل میں تو یہ بات، ایسا نہیں کیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت جب میں آپ کے پاس یوں پڑھتا تھا اس مقام پر آپ پہنچے تھے تو آپ نے اس مقام پہ اس کا جواب دیا تھا اور اس کے بعد اس کا جواب بتا دیا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، آپ میں بتا رہا ہوں جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت جب آپ اس جگہ پر پہنچے تھے تو نے اس کا یہ جواب دیا تھا، یعنی اس علم کو استاد کی طرف منسوب کیا، اپنی طرف نہیں کیا، یہ اصل علمیت ہوتی ہے۔ علم کے طلب کرنے میں سفر اگر دشوار بھی ہو تو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سالہ اس کو بہت مشقت اٹھانا پڑی ہے، اس لیے کہ علم کی طلب میں انسان جو مشقت اٹھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت پھر ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت ضائع کیے بغیر جو اللہ ان کو بتا دیا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے سکھائیے جائے، میں نے آپ کو علم عطا کیا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شاگرد کسی استاد کے پاس بتائے تو وہاں جا کے فوراً بتا دینا چاہیے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، کلیئر میں کیوں بتا دینا چاہیے۔ وقت بعض لوگ کلیئر بات نہیں کرتے، ایک دن دو دن گزر جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں آیا تھا، یہ ضائع ہوتا ہے۔ ہو جائے تو قصے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو تو استاد اچھے طریقے سے اس کو سمجھائے، تنبیہ کرے، مناسب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات پوچھی جو نہیں صبر تھی تو خضر علیہ السلام نے فوراً ان کو جواب دیا الم اقل انک لن تستطیع معی دوبارہ غلط، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور اگر شاگرد دوبارہ کرے استاد اپنے تنبیہ کا لیول ذرا بڑھا دے، مگر جواب ضرور دے، اگر کو تنبیہ ہی رہنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، شاگرد غصہ نہ 1000 مرتبہ بھی ایک تو اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اس کو 1000 مرتبہ بتائے اور غصہ سکتا ہے، اس لیے کہ
ذہنی سطح ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. کوئی ایسا بھی شاگرد ہے کہ جس کو ایک دفعہ بات سمجھ نہ آتی ہو، بار بار سمجھانی پڑتی ہو، تو اگر بار بار سمجھانی پڑ رہی تو اس پہ دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بتاتے رہنا چاہیے. تھا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو اس کا گھر پہ نابینا ہو گیا، تو وہ اپنے باپ گراؤنڈ ساتھ رکھتا تھا اپنے بچے اور اس کی خدمت کرتا تھا. اب ایک دن آواز آئی میں بیٹھا ہوا، وہ تو چائے پی رہا تھا، اپنے والد کو چائے پلا رہا تھا. اتنے میں ایک چڑیا کی آواز کیسی ہے. باپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی چڑی ہے. کس رنگ کی ہے؟ چڑی ہے. اس نے بات بتائی. تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا پوچھا. اس نے کیسا رنگ ہے؟ ایسا رنگ ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے تیسری دفعہ بتا چکا. جب اور اب تیسری دفعہ پوچھا تو اس نوجوان بچے کو غصہ آیا کہ میں دو دفعہ ہوں، ابو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تو اس نے غصے میں کہا کہ ابو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ٹھہرو، دفعہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو جب وہ غصے ہوا تو اس کا والد کہنے لگا بچہ تھوڑی دیر جس میں آتا ہوں. جب تو وہ نابینا باپ اندر گیا اور اس نے اپنی ڈائری رکھی ہوئی تھی. اس کا والد ڈائری میں گلانی میں وہ اپنی باتیں لکھا کرتا تھا. تو والد اپنی ڈائری اٹھا کر آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اس کا فلاں صفحہ نکالو اور دیکھو کیا لکھا تھا. تو جب فلاں صفحہ نکالا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک گیند جو یہ نوجوان چھوٹا تھا نا، بچہ تھا، اس کو اس کے باپ نے لے کے دیا تھا. اور نوجوان بچے نے اس وقت اپنے باپ سے 30 مرتبہ پوچھا تھا ابو یہ کیا ہے، اور باپ نے ہر دفعہ پیار سے کہا تھا بیٹا یہ گیند ہے، اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو والد نے اسے کہا کہ دیکھو کہتا کہ تم بچے تھے، آج تم نے 30 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، اور میں نے آرام سے بتا دیا ابو یہ گیند ہے. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تم سے 3 مرتبہ پوچھتا ہوں، تم غصے میں آ کے کہتے ہو داجی سے بات سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں میری. حالانکہ بچپن میں باپ نے کتنے تحمل میں اپنے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، مگر بچہ اس بات کو بھول جاتا ہے جب جوان ہوتا ہے، اور پھر تو باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرنے لگ جاتا ہے. باپ دے شاگرد جتنی مرتبہ اور درجی پوچھے، استاد کو چاہیے کہ تحمل مزاجی کے ساتھ اس بات کا جواب دیتا رہے، دعا بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جلدی اس بات کی سمجھ تو عطا فرمائے. ضائع پھر اگر علم کا موقع سکا ہو جائے، اچھا طالب میں وہ ہے کہ دل میں افسوس کرے کہ میں علم حاصل نہ کر آپ سے. اور اس دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اتری اور اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا باتوں اگر ہمارے بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور اس کا بھی وضاحت کرتے، ہمیں اور چیزیں سیکھنے کا پتہ چل جاتا، موقع مل جاتا ہے. مطلب یہ کہ اگر علم سیکھنے کا موقع ضائع ہو تو بندے کو دل میں افسوس ہونا چاہیے. یہ وہ آداب اس قصے جو متعلم کے ہیں اور معلم کے ہیں. اور دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجید سے یہ بھی سامنے آتا. قرآن کا ہے کا جو یہ سورہ کہف کا چوتھا قصہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس میں بتایا گیا کہ ایمان والو تمہارا اصلی وطن جنت بھول جاؤ، تو دنیا میں دل نہ لگاؤ اور فانی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نہ بھول ہیں. والباقیات الصالحات جو باقی رہنے والے اعمال ایسی وہ زیادہ بہتر ہے دنیا کے مال و دولت سے. تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو اور کرنے زندگی گزارو کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. پانچواں قصہ ہے سکندر ذوالقرنین کا. اس قصے میں دو باتیں سکھائی گئی ہیں.
اللہ پہلی بات تو یہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال و دولت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے نفع رسانی کا کام کرے، فائدہ کرے اللہ کے بندوں کا اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی شہرت یا مال و منال کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ سکندر ذوالفقارین کو قوم نے کہا تھا ہم جمع کر کے پیسے آپ کو خراج کے طور پہ دیتے ہیں تاکہ تم، ان کہا تھا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری مدد کر دو، میں تمہارے لیے دیوار بنا دیتا ہوں تاکہ نہ پریشانی سے بچ جاؤ۔ تو اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے نفع رسانی کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز اللہ کے اندر بہت پسند ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا کہ سکندر ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے ان کو اسباب کا علم بھی عطا کیا تھے اور اسباب بھی دیا تھے، چنانچہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرتے ہوتا ہے، اور ایسا بندہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرے اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس بندے کے لیے دعائیں کریں جو ملک کے اندر کے لیے شریعت کے قانون کے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہا ہو، اس خالی یہ دعائیں کرنا ہم اپنے لیے واجب سمجھیں، فرض سمجھیں۔ دعا ہماری کوئی دعا اس کو نہیں ہونی چاہیے اس کی دعا سے، اس لیے کہ وہ ایک عظیم کام میں لگا ہوا ہے، ہم کریں گے اللہ کو کامیاب کرے تاکہ اس کے بدلے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون لاگو ہو جائے، جس کے طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، بندے ہیں اسی کا بادشاہی چاہیے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ پیارا ملک پاکستان کلمے پہ نام پہ لیا گیا، اللہ کرے کہ اس کے اندر شریعت یہ ہو جائے، ہم اس میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ ہمارا ملک ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، جیسے جتنی دین کی آزادی اس ملک میں ہے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ آزادی سے دین کے مدارس یہاں پر آزادی سے کام کر رہے ہیں، باقی پوری دنیا میں کہیں مدارس اتنا ازمام اور کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں حکومت اور خطیب اپنی خودکشی کا خطبہ جمعہ کے دن دے سکتا ہے، باقی پوری دنیا کے ملکوں میں حکومت ہے کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور خطیب اس کو صرف پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت جو اللہ نے اس ملک میں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ پاکستانی ہیں اختلاف ہے اور پھر ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ دھوکے میں پڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ایک آزادی ہے۔ ہمارا نظر یہ ہے یہ ملک ہمارا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہم اسی کی قدر کریں اور اس کو دین کے لیے استعمال کریں، اور ہم ملک کے احسان ہیں، ہم پیدا ہوئے یہاں، ہم نے کھایا پیا پلا بڑے علم حاصل کی، اب کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر جو یہاں ہم پر ہوئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں اور اس ملک میں اپنی طرف سے جو اچھائی واپس لوٹا سکتے ہیں وہ لوٹانے کی کوشش کریں، بھلائی یہاں کے لوگوں کے لیے ہم خیر کا سبب بنیں، کا حصہ کا سبب بنیں۔ اس ملک کے ساتھ محبت رکھنا، اس کو اپنے ایمان دین کا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ اگر ہوتا ہے ایک بارے میں تو سب سے پہلے کس ملک سے آواز اٹھتی ہے؟ ہمارے ملک سے آواز اٹھتی ہے۔ ایک بدبخت نے نبی علیہ السلام کے کارٹون بنا دیے تو سب سے پہلے کس ملک سے آواز اٹھی؟ کس ملک سے؟ ایک ملک نے فلم بنائی تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں تو سب سے پہلے کہاں پر آواز اٹھی تھی؟ پاکستان سے آواز اٹھی۔ تو یہ ہمارا کتنا پیارا ملک ہے جہاں ہم خود بھی دین کے مطابق رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا فسق و فجور میں جانے کے لیے، اور جہاں پر ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، دین سکھا بھی سکتے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ تو نعمت ہاتھ تو نکل جاتی ہے، بعد میں قدر آتی ہے۔ یہ وہ اسباق ہیں جو ہم نے سورہ کہف کے مختلف قصوں میں سے پڑھے۔ اب آخری ایک بات اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ کیسے بچاتی ہے؟
کہ سورہ کے بعد میں ایسی سازی کرتی ہے، ایسے سبق سکھاتی ہے کہ جن اسباق کو سیکھنے کے بعد انسان کے لیے ایمان کو بچانا آسان ہوتا ہے۔ پھر ہمارا دین حیا اور پاک دامنی کا دین ہے۔ آج کا کافر بے حیائی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں تہذیبوں کے کنفلکٹ آف سویلائزیشن، کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ تہذیب چھوڑ سکتے، ٹکراؤ کا کیا معنی؟ ہم کہ کافر جو ہے نا وہ شراب چھوڑ سکتا ہے، جوا اچھی بری چیز ہے۔ ہم نے ایسے کافر دیکھے ہیں زندگی بھر شراب نہیں پیتے، لکھے پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کبھی شراب نہیں۔ تو کافر شراب چھوڑ سکتا ہے اور پوری جوا چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے اور اپنی چیز حرکتیں چھوڑ سکتا ہے، لیکن کافر دو چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، ایک میوزک نہیں چھوڑ سکتا اور ایک زناکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ان ملکوں میں سالوں گزرا، یہ بات ہم نے نتیجہ نکالا۔ کافر باقی ہر گناہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن موسیقی اور زنا ہمارے ایک چیز ہے جو اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تھے اور ان کے درمیان بنیادی فرق ہے، ہم حیا کو نہیں چھوڑتے، وہ بے حیائی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہے مذہبوں کا ٹکراؤ۔ وہ جانتے ہیں مسلمان جتنا بھی آزاد ہے وہ کہہ جائے، یہ اپنی ایک ماں بہن بیٹی کے بارے میں کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ بے حیائی کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ چھوڑے بے حیائی، ناچے اور حیا والے دماغ کے اوپر آ جائیں۔ حیا بہتر ہے اور بے حیائی تو جانوروں والا کام ہے۔ آج امریکہ میں تحریک چل رہی ہے، اس کو ٹاپ لیس جو ہے وہ تحریک کہتے ہیں۔ ٹاپ لیس کا کیا مطلب؟ کہ عورتیں کرتا نہیں پہنتی اور وہ کہتے ہیں جی کپڑے پہننا تو تکلف کا کام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ نے ایسا نہیں جو کپڑے سکتا ہو۔ انسان کپڑے جو پہنتا ہے تو یہ تکلفات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے پیدا کیا ہم اس کو ویسے ہی پھرنا چاہیے، چنانچہ وہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے ان کا ایک ایونٹ کہ انہوں میں ہزاروں مرد اور عورتیں ننگے ہو کر انہوں نے سائیکلیں چلائیں اور کوئی تقریباً ہم 15 میل کا سفر سائیکل پر طے کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں بتانے کے لیے دنیا میں موجود ہیں اور اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کفر کی حکومت ان میں یہ نئے نئے سسٹم نکالے ہیں جن کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جا سکے۔ پھیلی ایسے ایک چیز ہے سیل فون۔ سیل فون کے ذریعے سے بے حیائی اتنا جلدی آج کل ہے کہ پہلے سالوں میں اتنی نہیں پھیلتی تھی جتنا یہ دنوں میں پھیل گئی ہے۔ اتنے نوجوان کو سیل فون نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ غیر محرم لڑکی اور لڑکے کا رابطہ کمرے میں آسان ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، لڑکا اپنے ہوتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں یہ کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، اور بچے بیٹھے فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور پھر تصویروں کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں ابھی تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑکا بدکار بنتا ہاتھ پہ تو لڑکی کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہوتا تھا، اس کو رکا بھیجنا پڑتا تھا، کسی کے ملتا پیغام بھیجنا پڑتا تھا۔ رکا بھیجنا، پیغام بھیجنا ایک مشکل کام تھا، موقع ہی نہیں آسان تھا اس کو اس کے ساتھ رابطے کا، تو برائی مشکل تھی۔ آج اس سیل فون نے اس کام کو وہ بھی کر دیا۔ اسی لیے کفر کی حکومتوں نے سیل فون کی جو قیمتیں رات میں عجیب رکھی ہوئی ہیں کہ دن میں آپ فون کریں تو آپ کو دگنے پیسے دینے پڑیں گے، اور وہ بعد فون کریں تو فون ہی ہو جاتا ہے۔ اور کمپنیاں ساتھ لکھتی بھی ہیں کرو ساری رات، تاکہ نوجوان ساری رات انہی گناہوں کے کاموں میں لگے رہیں۔ آج یونیورسٹیوں کے اور سکولوں کے جو استاد ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ کیوں؟ دوسرے سے بچے نوجوان آتے ہیں، سب کو نیندیں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں ایک بات کرنے کے لیے۔ اور یہ بات
15 منٹ 20 منٹ نہیں ہوتی. مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ میں جس سے تعلق تھا ایک رات میں نے 9 گھنٹے اس سے بات کی. میں سن کے اسے سے گیا 9 گھنٹے تک دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے رہے. اب بچے اگر 9 گھنٹے بات کریں گے آپ سوچیں وہ پھر رات تو ساری رات جاگتے ہی گزار دیں گے. قوموں کے اندر کر رہی ہیں, اخلاق خراب ہو رہا ہے, تعلیم پہ اثر پڑ رہا ہے, اور یہ کفر کی حکومتیں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مصیبت آ گئی جس کا نام ہے انٹرنیٹ. اس کو جاتے ہیں انٹر انٹو دی نیٹ. نیٹ کہتے ہیں جال کو, چل نہیں سکتے انٹو دی نیٹ. ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ, مچھلی جال کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو نکل نیٹ کا تھی. ہم نے بھی یہ دیکھا ہے نوجوان بچہ یا بچی جن کو ایک دفعہ اور چسکا پڑ جاتا ہے وہ پھر انٹرنیٹ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو. اور ان سائنسی تحقیق ہے سگریٹ کی ایڈکشن چھوٹی ہے, شراب کی ایڈکشن چھوٹی ہے, چھوڑ سکتے. انٹرنیٹ کی ایڈکشن سے بھی زیادہ ہے. شرابی بندہ شراب آسانی سے, اور انٹرنیٹ والا بندہ انٹرنیٹ کو آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا. اور انٹرنیٹ کے اوپر اتنا گند پھیلایا گیا ہے کہ جو بندہ چاہے وہ بیٹھ اس فحاشی کو گھنٹوں دیکھتا رہے پیچھے. تو یہ لوگوں کی حقیقیوں سے حیا کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس انٹرنیٹ کے تو اپنے ان کافر حکومتوں کو کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. بڑے بڑے ان حیائی کمپیوٹر لگانے پڑتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, مگر یہ وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بہتے ہیں عام ہو جائے. اصل مقصد ان کا یہ ہے, لیکن چونکہ دجالیت ہے نا تو ملمہ سازی کرتے ہم جی انٹرنیٹ کو عام کر دیا ہے کاروبار کے لیے. کمپنیاں کاروبار آسانی سے کر سکتی ہیں. لگایا کمپنی کے کاروبار کا, اور اندر مقصد کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر بے حیائی فیس بک عام ہو جائے. نہیں, چنانچہ یہ جو فیس بک ہے یہ تو عجیب مصیبت ہے. ہمیں تو فری میں پر جانے کا بھی پتہ نہیں ہے, حالانکہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, پتہ بھی نہیں کہ جاتے کیسے ہیں. نویں زندگی فیس بک کا سفر ہے, لیکن جو استعمال کرتے ہیں ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا محرم کہ فیس بک کا جو بندہ کھولتا ہے 3 منٹ کے اندر اندر کسی نہ کسی غیر کی تصویر اس کو ضرور نظر آتی ہے, ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے, یا کوئی نہ کوئی لڑکی تصویر سامنے آ جاتی ہے. اب آپ بتائیں جس فیس بک کو کھولنے پر 3 منٹ کے اندر اندر انسان آج غیر محرم کی تصویر دیکھتا ہے, اس فیس بک کو کھولنا جائز کہاں سے ہو گیا؟ اور دوسرے یہ عام ہے. لڑکیوں نے بھی اپنے صفحے بنائے ہوئے ہیں, لڑکوں بھی صفحے بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے فیس بک سے جو کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بے حیائی کو پھیلانے کا ایک دھندا ہے, لگتا ہے کفر نے شروع کیا ہے. اور واقعی انٹرنیٹ اور فیس بک اور ان چیزوں کے آنے کے بعد اب یوں کہ میں کہ شیطان فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب شیطان سمجھتا ہے شیرا کام انسان کیا سنبھال لیا, میرے چیلے بہت دنیا میں ہو گئے, اب مجھے شیطانیت کرنے کی ضرورت ہے. اس پر کسی شاعر نے کچھ اشعار کرتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. شیطان اعتراض ہے, کہتا کہ سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. اب شیطان کی سوچ یہ ہے بنایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب انسان کو سجدہ کر لوں. تو نے جس وقت یہ انسان رب بنایا یا رب, اس گھڑی مجھ کو تو ایک آنکھ نہ بھایا یا رب, اس لیے میں نے سری ہے نہ جھکایا یا رب, لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی ہی کایا یا رب. عقل مند اب یہ اسی میں سے میں توبہ کر لوں, سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. اس شیطانیت میں بھی مت آگے نکل گیا, اب اس کو سجدہ میں کر لوں یہ زیادہ بہتر ہے. ابتدان تھی بہت نرم طبیعت اس کی, قلب و جاں پاک تھے شفاف تھی طینت اس کی, پھر بتدریج بدلنے لگی خصلت اس کی, اب تو خود مجھ پہ مسلط ہے شرارت اس کی. اس سے پہلے بھر میں اپنا ہی تماشا کر لوں, سوچتا ہوں کہ ابھی انسان کو سجدہ کر لوں. اللہ فرماتا دیا کون بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں,
تو کیا فرماتے ہیں نا، ہم نے انسان اس خیر کو بھی رکھا، شر کو بھی رکھا. وہ کہتے ہیں کہ جو شر آپ نے رکھا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا ہے فتنہ ہے اللہ جو آپ میں بھرا ہے. بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں، پکتا رہ وجود ہمیشہ کوئی لاوا جا اس میں. ایک ایک سانس ہے اس صورت شعلہ اس میں، آگ موچتا ہوں کیا مجھ سے بھی صدا اس میں. اپنا آتش قدئے ذات ہی ٹھنڈا کر لوں، سوچ باپ ہوں کہ اب انسان بے سجدہ کر لوں. اب تو یہ خون کے بھی رشتوں سے اکڑ جاتا ہے، خود سے بھائی سے بندے سے بھی لڑ جاتا ہے. جب کبھی تیش میں ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے، سوچتا ہوں میرے شر کا توازن سبھی بگڑ جاتا ہے. اب تو لازم ہے کہ میں خود کو بھی سیدھا کر لوں، سوچ مادھو کہ اب انسان سجدہ کر لوں. میری نظروں میں تو بس مٹی کا ایسے تھا بشر کم، میری نظروں میں تو بس مٹی کا مادھو تھا بشر. میں سمجھتا میرے بھی خود سے بہت ہی کانتر، مجھ پہ پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جوہر. کان سوچتا کترتا ہے یہ قید بن کر، شیطانیت چھوڑ کے میں بھی یہی دھندا کر لوں. نہ چاہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا نہ غریب شرماتا ہے، کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرماتا ہے. نت نئی فتنہ روز ہی دکھلاتا ہے، اب تو یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے. میں برا سوچ کر رہتا ہوں یہ کر کیا آتا ہے، میں برا سوچتا رہتا ہوں یہ کر لوں آتا ہے. ابھی اس کی مریدی کا ارادہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کروں. اس ظلم کے دام بچھائے ہیں نرالے دام نے، ظلم کے قید بچھائے ہیں نرالے اس نے. نت نئے پیچ مذاہب میں ہیں ڈالے اس نے، کر دیے کو اندھیروں میں اجالا اس نے. کام جتنے تھے میرے سارے سنبھالے اس نے، اب تو میں خود ہی کر ایک بوجھ سے ہلک کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں. استقامت نے ڈھپ بھی اس کی مصیبت کو، استقامت تھی کبھی اس کی مصیبت مجھ کو. اپنے عالم پر اسے لانا تھا قیامت مجھ کو، کرنی پڑتی تھی بہت اس پہ مشقت مجھ کو. ابھی ہے کہ دن رات ہے فرصت مجھ کو، اب کہیں گوشہ نشینی میں گزارا کر لوں. سوچتا ہوں شیطان انسان کو سجدہ کر لوں. مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، سے بغان کہتا ہے مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، خود پہ نازاں تھا بہت تیری عبادت کر کے. کیا ملا مجھ کو مگر ایسی حماقت کر کے، کیا یہ ممکن ہے کہ پھر تیرے سجدہ کر لوں، یعنی اپنے کھوئے ہوئے رتبے کی تمنا کر لوں. سوچتا ہوں کہ اب انسان کو اس کو کر لوں. اب یہ انسان شیطانیت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اے اللہ اب مصیبت سجدہ کرنے کو میرا دل چاہتا ہے. تو انسان کو اس انٹرنیٹ نے اتنا شیطانیت میں آگے بڑھا دیا کہ شیطان بھی اس پر متعجب ہونے لگ گیا. وہ اس لیے جس گھر کے اندر انٹرنیٹ نہیں محفوظ گھر ہے، اور جس گھر کے اندر انٹرنیٹ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی فوج کی ایک بٹالین اس گھر میں موجود ہے، جو اس گھر کے بچوں کو اور بڑوں کو برائی کے اوپر مائل کرنے کے لیے ہر وقت لگی ہوتی ہے. ایک سوال اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ دجال کوئی انسان ہوگا یا دجال کوئی تہذیب کا نام ہوگا. واقعی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. پہلے بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے دجالی تہذیب ہوگی، جس کو ایک دجالی گروہ بنائے گا، یعنی ہوں گے وہ انسانی مدد، لیکن اس دجال کی تہذیب کو وہ پروموٹ کرنے والے ہوں گے. حضرت مفتی رفیع عثمانی باتوں کے ساتھ بہت سال پہلے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا یہ کہ اگر احادیث سے صراحتاً یہ پتہ نہ چلتا کہ دجال انسان ہوگا تو ملیت کہہ دیتا کہ امریکہ بہادر دجال ہے.
اس لیے کہ جو دجال نے کام ہے وہیں سے شروع ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے. اور وہاں پر کون؟ اور یہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کا گروہ یہ دجال کے ایجنٹ سمجھ لیں. نکال کے وہ دجالیت کی تہذیب کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. عورت کو بے پردہ کرنے کے لیے گھر دود ہے رہے ہیں. مسجد شانہ بشانہ نعرہ یہ ہے، اور حقیقت میں عورت کو بے پردہ کرنا مقصد لگائے. عورت کو گھر نکالنا مقصود ہے تاکہ ہم اس کو کھلونا بنا کے استعمال کر سکیں. مگر نعریت ہے شانہ بشانہ، اور اس کے اوپر جو ہے حقوق نسواں کا نعرہ لگایا. یہی تو دجالی کہ نعرہ کچھ ہوتا ہے، مقصد اندر کچھ اور ہوتا ہے. آخرت سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا اور دنیا کے انسانوں کو آخری سے غافل کر دیا. آج مادیت کی جتنی محبت ہے یہ وہیں پیدا ہو رہی ہے دنیا میں، اور اس کو باقاعدہ آگے پھیلایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. جیسے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہوگا. سمجھ لیں حدیث پاک میں آیا ہے، اور وہ یک چشم ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، کانا ہوگا. اور یہودی اس کانے کو اپنا کوئی بڑا پیغمبر اور خدا سمجھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارا ایک آنکھ والا خدا آئے گا اور ہمیں پوری دنیا کا ایک آنکھ مل جائے گا. اسی لیے وہ اپنی تصویروں میں، کتابوں میں ایک آنکھ کے تصور کو بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ $20 کے نوٹ کو دیکھیں، ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ان کی مختلف جو ہے ایجنسیز کے سگنل جو مونوگرام ہوتے ہیں ان دیکھیں، ان پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے. اور تو اور سعودی پولیس کا نیا ایک آنکھ نام بنا ہے، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. ایک آنکھ کے تصور کو دنیا میں بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایک دیکھیے والا بندہ جب آئے تو ایک آنکھ کا ہونا کوئی عیب نظر نہ آئے. دجالیت کی انتہا جی ہاں ابھی سے یہ دینا شروع کر دیا. ایک آنکھ بری نہ لگے کسی کو، لوگ پہلے سے جانتے ہیں ابھی سے ایک آنکھ بھی ہو سکتی ہے. اپنے کانے پن کو چھپانے کے لیے، عیب کو چھپانے کے لیے انہوں نے سب کا سے ایک آنکھ کا تصور کیا اور ساتھ ایک مثلث بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ کہ سب دجالیت ہے، اور اس کا بنیادی مقصد بندوں کو اللہ سے غافل کر دینا. اسی دنیا پتہ ہے کہ بندے ریچھ جائیں اور بندے بے حیائی کی زندگی گزارنے لگ جائیں. اور بچہ کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں شائنس از اے سکنس. یہ جو شرم ہوتا ہے نا عورت کے اندر، جسم کے اندر، موگی کے اندر شرم و حیا، اس کو کہتے ہیں یہ تو ایک بیماری ہے. یعنی انسان میں شرم زیادہ ہے کی کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا بیمار ہے. اور جو بے شرم و ناراض ہوگا کہتے ہیں کہ یہ صحیح انسان ہے. شائنس از اے سکنس یہ کسی سے لگاتے ہیں. اس لیے وہ بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی اگر بات کرنی ہے کہتے ہیں کہ تم آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. اب جب لڑکی لڑکے کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے گی تو آنکھیں چار پہلے ہوتی ہیں، پھر دل ایک دوسرے کے خلاف بن جاتے ہیں. تو یہ تہذیب دیکھیے کیسے دجالیت ملک آ رہی ہے. سن لیجیے. اس لیے باہر کے لڑکوں میں جو یونیورسٹیوں کالجوں میں دستور ہے، ذرا چنائیے، ایک کلاس کا بیٹھتا ہے، پھر ایک لڑکی بیٹھتی ہے، پھر ایک لڑکا، پھر ایک لڑکی. جو لڑکا کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اس کے دونوں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں. دائیں دیکھے گا تو اس کو لڑکی نظر آئے گی ہوگا، بائیں دیکھے گا تو لڑکی نظر آئے گی. دائیں ہلے گا تو لڑکی سے ٹچ ہوگا، بائیں ہلے گا تو لڑکی سے ٹچ ہوگا. اور جہاں لڑکی ہوتی ہے وہ دائیں دیکھے گی تو اس کو لڑکا نظر آئے گا، بائیں دیکھے گی تو لڑکا نظر آئے گا. بات نہیں. اب یہ لڑکی جو دو طرف سے لڑکوں میں گھری ہوئی ہے یہ کب تک بچ کے بیٹھے گی؟ اگر وہ اپنے ساتھ والوں سے بات نہیں کرتی، پھر استاد ہے وہ اس کی رپورٹ بناتا ہے کہ یہ لڑکی بیمار ہے، یہ ساتھ والے لڑکوں سے بات نہیں کرتی. یہ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور وہ آ کے اس لڑکی کو سمجھاتے ہیں کہ تم لڑکوں کیوں نہیں کرتی، یہ جو شرم ہے یہ بیماری ہے، تم بیمار ہو، ہم تمہارا نفسیاتی علاج کرتے ہیں. اس طرح ماں باہر پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، ان کے اندر سے شرم و حیا کو نکال دیا جاتا ہے اور ان کو یہاں بڑے خوش ہوتے ہیں.
ہمارے بچے پڑھنے کے لیے باہر ملک چلے گئے ہیں، جائے گی، یہ نہیں پتا انجینئر ڈاکٹر تو بن کے آ جائیں گے مگر ان کے اندر سے حیا جیسی نعمت بھی ختم ہو، تاکہ چھوٹی چھوٹی کلاس کے بچوں کو انٹرنیٹ پہ کام دیا جاتا ہے، بچے انٹرنیٹ کھوز کے عادی بنے اور انٹرنیٹ کے برے اثرات سے وہ خود اثر حاصل کریں۔ ہمارے ایک بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی دوسری کلاس میں ہے، مجھے ایک دن کہنے لگی ابو مجھے میں نے کہا کیا کرو، کہنے لگی مجھے انٹرنیٹ چاہیے، میں نے کہا انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے، کہا کہ جی ابو مجھے کلاس ٹیچر نے کہا تھا تم انٹرنیٹ سے یہ چیزیں نکال کے لاؤ، کہنے لگے میں نے اسے تھوڑی دیر وہاں کمرے میں کمپیوٹر ہے تم بیٹھ کے کام کر لو، وہ بیٹھ کے کام کرنے لگی، کہنے لگے جب میرے بعد مجھے خیال آیا یہ 2 سال کی بچی ہے، یہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہی ہوگی دیکھوں تو صحیح، اور میں کمرے میں گئی تو اس نے وہاں پر ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی اور ویب سائٹ کا نام تھا allforgirls.com allforgirls.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، بچی کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اس کو زندگی میں چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ تو چلو بچی کے لیے تو کھلونے ہوتے ہیں، بنانی ہے کی چیزیں ہو گئیں، تم نے بال کیسے بنانے ہیں، بالوں کی لٹیں کیسے بنانی ہیں یا پونی کیسے بنا پڑتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نہیں جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے پھر اس کو لڑکوں سے رابطے کرنے بات اس کے بھی طریقے سکھائے کرے، پھر لڑکوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے وہ طریقہ بھی سکھایا گیا، پھر لڑکوں کے ساتھ میل ملاپ کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھایا گیا، یہ سب چیزیں اسی ویب سائٹ پہ سکھائی گئی ہیں اور اس ویب کو 2 سال کی بچی بول کے بیٹھی ہوئی ہے، جس میں تو انٹرنیٹ کے نصاب پہ حقیقت میں بے حیائی دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک سازش ہے جس نوجوان ہم سب کے سب بیانی کے ساتھ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جوان کے پاس ٹی وی نہیں ہوتی، وائف نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی مجھے وائی فائی چاہیے، اس لیے کہ وائی فائی بیوی کا متبادل بن جاتی ہے، نہیں لگتی اور وائی فائی مل جاتی ہے تو پھر وائف کی سمجھنے کہ وہ بھی ہے گھر میں یا نہیں، اور لگا تو یہ اس دجالیت کہتے ہیں کہ پھیلانا کچھ چاہتے ہیں مگر اوپر سے نعرہ کچھ دیا ہے، نعرہ لگایا ہم نے پوری دنیا کو ایک شہر بنا دیا ہے، ایک گلوبل ولیج بنا، اتنا تم انٹرنیٹ کے پوری لیے بزنس اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، تو بزنس کے نام پر ایسا پھیلایا کہ دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلا دیا، سمجھیے یہی جعلی تہذیب ہے اور اسی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ یوں دوسرے کہ دجال جس کا نام ہے نا وہ ایک بندہ ہوگا مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ بندے اس کی تہذیب بنا دیں گے اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیں گے، پھر جو دجال آئے گا اس کے لیے اپنی دجالیت کو پھیلانا اور آسان ہو جائے گا، وہ ایک چکر لگائے گا اور پوری دنیا سے بھی دجالیت پھیل جائے گی۔ ہمیں دجال سے بھی بچنا ہے اور دجالی تہذیب بچنا ہے، یہ بات سمجھ آ گئی، ہمیں دجال سے بھی بچنا ہے اور اگر دجالی تہذیب سے بھی بچنا ہے کیونکہ ہمارا اصل مقصد ہے اپنے ایمان کو بچانا، ہوں گے ہم اپنے ایمان کو بچا گئے تو ہم کامیاب ہوں گے اور اگر ہمارے ایمان پہ اثر پڑ گیا تو ہم ناکام تھا، اس لیے سورۃ کہف ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی سبق دیتی ہے، وہ سبق ہم نے پڑھ سورہ کہف، ہم ایک مرتبہ پھر سورہ کہف کے واقعات کا تکرار کر لیتے ہیں کیونکہ آج کا یہ پہلا واقعات کا درس آخری درس ہے۔ بتائیے سورہ کہف میں کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں۔ واقعہ کون سا ہے؟ جو سینٹرل واقعہ ہے جو لبے میں ان سے ہے وہ حضرت علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں اللہ نے شیطان کا بھی تذکرہ کیا، اس واقعہ آسان کو کیا سمجھایا نہیں کہ ہمارا اصلی وطن جنت ہے، وہ آخرت ہے، دنیا عارضی ہے، فانی ہے، دنیا سے دل مت لگاؤ، آخرت کو یاد رکھو اور اس کی تیاری زیادہ کوشش میں لگے رہو، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیک وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں ان چیزوں سے جو فانی ہونے والی ہیں، یہ سبق ہمیں سکھایا گیا۔
التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود. پھر دوسرا قصہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف والرقیم. کہ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے جو اب اللہ تعالی ایمان کو بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر ایک کہف کے اندر چلے گئے تھے، اور وہاں پہ اپنے اللہ نے 300 سال کچھ زیادہ ان کو سلا دیا. اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے اور ان کے جسم خراب مرنے کے بعد یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. اللہ دکھانا چاہتے تھے اس قوم کو کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ بعد کوئی کیسے زندہ ہوگا، ہم چاہیں تو بندے کو 300 سال سلانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. پہلا جب وہ اصحاب کہف اٹھے تو اس وقت حالات بدل چکے تھے. نوجوان بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا، اب بادشاہ مسلمان تھا اور پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی. اللہ نے پنوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم بے سہارا تھے، تم نے میرے جو ہے وہ سہاری قوم پکڑا اور میں نے تمہارے ایمان کو بچا دیا. تمہیں اب میں نے کہف سے نکالا جبکہ ساری دیکھا ایمان والی بنا دی ہے، تو میں ایمان بچانے پہ آتا ہوں تو کفر کے ماحول میں بھی ایمان بچا کے دکھاتا ہوں. اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملا. بھی اب کیا سبق ملا؟ ہم اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے زمانے کے کسی کہف کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا. کہف کتنے قسم کے ہیں؟ کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتے ہیں کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، سبق سکھایا جاتا ہے، وہ بھی کہف ہے. کہ ایمان قرآن مجید کے اندر ہے، طاقت ہے، وہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے. وہ قیمہ ہے، بندے کے جسم کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا سبب بن جاتا ہے. نکلنا سر سے روح انسان کے جسم کی حفاظت کا سبب ہے نا. روح نکل جائے تو جسم 24 گھنٹے میں دنیا میں گزرنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے اندر روح موجود ہے، ہمارا جسم نہیں گلتا سڑتا، حالانکہ ہم 60 سال دنیا گزار چکے ہیں. تو روح انسان کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیتی. اسی طرح قرآن مجید ہے، ہماری معاشرتی زندگی کی روح ہے. یہ جو روح ہماری ہے یہ جسم کی روح ہے اور قرآن مجید ہماری سوسائٹی کی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہے ہم من امرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہے. تو روح ہمارے معاشرے کی وہ قرآن مجید. اگر یہ قرآن مجید ہمارے معاشرے میں آ جائے گا تو ہمارے معاشرے کے ایمان کے گلنے سڑنے کو بچا لے گا. اس لیے قرآن مجید میں جو حف ہے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ بھی کہا، اور یہ بھی جو جائے گا وہ شیطان کے فتنے سے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اور نقطہ سن لیجئے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر علامہ طاہر صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دور کے کہدی میں رہنے والے ہوں گے ہم آوان المہدی بنیں گے. یہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے آوان مددگار بھی یہ کہف والے اصحاب ہی بنیں گے. تو اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ امام مہدی کے ساتھی بنیں گے کیا دنیا میں. پھر اس کے بعد واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس واقعے میں ہمیں علم اور متعلم کے آداب کا پتہ چلتا ہے. اس واقعے سے ہم دو سبق سیکھتے ہیں. انسان کون سے کہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میرے علم سے اوپر بھی علم والے دنیا میں موجود. انسان کبھی بھی اشیاء کی یہ حقیقتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام اشیاء کی حقیقت کو جان لے. نہیں، علم فقط اللہ کے پاس ہے. بندہ جتنا سائنسی ترقی کرتا جائے وہ اشیاء کی ساری اشیاء کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. ایک سبق تو ہم نے اور دوسرا سبق ہم نے کیا سیکھا؟
محسوس نہیں. علم حاصل کرنے میں انسان کو اور میں مشق کرنی چاہیے. بڑا ہو تو چھوٹے سے علم حاصل کرے، اگر علم نہیں تو علم کے لیے سفر اختیار کرے، شقت اٹھائے، مگر علم کو حاصل کرنے میں لگا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے. سبق. پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آیا. اس سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے دو الگ ہی سیکھے. کون سے دو سبق سیکھے؟ پہلا سبق یہ سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مال عطا کرے، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا سبق کو لگتا ہے اللہ جب بندے کو اختیار عطا فرمائے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون لاگو کرے. زمین کس کی ہے؟ اس پہ قانون کس کا لاگو ہونا چاہیے. لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ شریعت نافذ ہونے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کے لیے دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ لشکر غزہ ہے، ہم لشکر دعا ہیں. وہ لشکر غزہ ہے اور ہم لشکر دعا ہے. حضرت حضرت نے فرمایا ایک ہوتا ہے غازیوں کا لشکر جو آگے جا کے دشمن سے لشکر دعا ہے، وہ یہ آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ غازیوں کا لشکر ہوتا ہے. اور ایک لشکر دعا ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی سربلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں کہ لشکر دعا لشکر غزہ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. الحمدللہ یہ گھروں میں بیٹھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کے ہاں ہمارا درجہ زیادہ یہ سمجھ ہوگا ہم شریعت کی ترویج کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ خیر خواہ ہمیں سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے بھائی کرنی چاہیے اور انسان کو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سبب بن کے رہنا چاہیے. پھر اس میں سے سورہ کاف کے آخر پہ تین باتیں اہم ہیں جو بیان ہوئیں. پہلی بات کون سی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قل هل ننبئکم اٹھانے اکثرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتا دیں ہم ان لوگوں کے بارے میں جو بڑا نقصان محنت والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری یہ عہدیں اسی دنیا کی زندگی کے اوپر لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں. اپنی اہم بات ہے سورہ کاف کے آخر پہ ہمیں سکھائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صفات کا تذکرہ کیا ہے بڑی شان کے ساتھ کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا سیاہی تھا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ تعریفیں تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اگر تمہیں کرنے کے بعد پھر اپنے بندوں کو بتا بھی دیا کہ ایسے پروردگار کے حسن کو دیکھنا چاہو ہم تمہیں وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، مخلوق کے ساتھ دل خفی نہ کرے، اپنے دل میں با سوا کی محبت کو مت آنے دے، پانے والوں کی محبت کو دل سے بچا کے رکھے. جو بندہ ایسا کرے گا یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار بات تھی بن جائے گا. تو تین باتوں میں سے کون کون سی باتیں تھیں؟ پہلی میں ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو فقط دنیا کی زندگی کی آسانی کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ ریچھ چلاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ فتنہ آج کے دور میں عام ہے کو جو دیکھ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن جمال کا تذکرہ کیا. اور تیسرا اس حسن جمال اب دیکھنا چاہے اور آپ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا. یہ تین باتیں پوری سورۃ کاف کا لب لباس بھی جس کے اوپر سورت کو ختم کیا گیا. پھر اس سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت میں ہے. سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت بھی ہے. اللہ نے ابتدا کا ذکر اپنی الوہیت کا ذکر کیا. ابتدا میں کس کا ذکر کیا؟ اپنی الوہیت کا ذکر کیا. اور سورت کے انتہا میں اللہ نے اپنی
ربوبیت کا ذکر کیا. فمن کان رب ہی اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا. تو سورت کے شروع میں کس کا تذکرہ کیا؟ اپنے الوہیت کا کیا. اور سورت کے آخر پہ کس کا تذکرہ کیا؟ ربوبیت کا. پھر اللہ نے نام کی محبوب کا بھی تذکرہ کیا، شروع میں بھی آخر میں بھی. مگر عجیب مناسبت دیکھیے کہ شروع میں نبی علیہ السلام کو ابدیت کا تذکرہ کیا اور آخر کے اوپر نبی علیہ السلام کی بشریت کا تذکرہ کیا. ذرا انما انا بشر مثلکم، یہ اس پوری صورت کا خلاصہ اور لب لباب ہے. اب ہم کا اس کو ایک دوسرے طریقے سے سن لیجئے کہ جو سب سے درمیانی قصہ تھا حضرت آدم علیہ السلام تھا. اس قصے میں دو طرح کا امتحان تھا، ایک شکر کا اور ایک صبر کا. شکر کے ایک طرح کے آدم علیہ السلام بنا جنت میں رکھا تھا وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور صبر کا امتحان تھا کہ اور شکر کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا. تو امتحان کتنی قسم کے تھے؟ دو طرح کے تھے، صبر کا، صبر کے شکر کا. پھر اس پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں امتحان کس قسم کا تھا؟ کس قسم کا امتحان تھا؟ اس کے بعد دوسرا قصہ تھا صاحب جنتین کا، اس میں امتحان اور قسم کا تھا، یہ شکر کا امتحان تھا. پھر اس کے بعد تیسرا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے علیہ السلام کا. امتحان کس کا تھا؟ صبر کا امتحان تھا. اور آخری قصہ تھا سکندر ذوالقرنین کا، وہ امتحان کس کا تھا؟ شکر کا امتحان تھا. مقصد بتانے کا یہ ہے اے لوگوں کے حالات تمہیں بھی زندگی میں کرو، صبر اور شکر کے حالات میں آزمایا جائے گا. جب تم شکر اللہ سب میں ہو تو شکر ادا کرو، صبر کے حالات میں ہو تو صبر کرو. اللہ شکر کرنے والے سے بھی راضی ہے، صبر کرنے والے سے بھی راضی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو نعم العبد کا ختم پر خطاب دیا، میرا کتنا اچھا بندہ ہے، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آئی، وہ نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، اللہ عبد انہ اواب، یہ میرا کتنا پیارا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. ایوب نے سلیمان علیہ السلام کے شکر کی وجہ سے ان کو بھی نعم العبد کا خطاب دیا. اور سورہ ایوب علیہ السلام کو سبق کی وجہ سے ان کو کون سا خطاب دیا؟ نعم العبد کا خطاب دیا. عبد کہف ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اے بندو اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تب بھی تم نعم العبد بنو گے، اور اگر تم مشکل میں صبر کرو گے تم نعم العبد بنو گے. لہذا نعم الدیدار بن کر زندگی گزارو اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ، اور جب آخرت میں جاؤ تو اللہ کے صبر کو کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے اور میں صبر کرنے والا، شکر کے حالات میں شکر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری میں تو بعض ساتھیوں کی طرف سے پھر فرمائش آئی ہے کہ آخری دن مجلس ہے، طالبہ کے کلمات پڑھا دیں. این ممکن ہے کہ رمضان مبارک کے اس آخری مرتبہ میں اللہ تعالی ہمیں توبہ کے لیے قبول فرما لے. تو سچے دل کے ساتھ پھر توبہ کر لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام اللہ عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ الموت من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان اللہ فیکم بالقلب
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب رحمت واتوب الیہ برحمتک یا الراحمین۔ ان کی معہد الفقیر میں جو لوگ انتظام کرنے والے ہیں، آپ اپنے ان کی طرف سے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں سے کچھ گھروں سے حصہ کر یہاں تشریف لائے گرمی کے اس موسم میں۔ مجھے یہاں سے لینا علماء ملے جو کوہستان سے آئے ہیں۔ کوہستان جو ہے یہ گلگت جاتے ہوئے راستے میں جو پہاڑی سے پتہ نہیں ہے خشک پہاڑ ہیں، تو یہ وہاں سے آئے ہیں، وہاں اطلاعات کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، پر اللہ نے کیسے ان کو اطلاع پہنچائی اور ان کے دل میں بات آئی، وہ کوہستان سے چل کر یہاں کیمپ کے لیے آ گئے۔ کل 3 ڈاکٹر آئے ڈیرہ غازی خان کے آگے سے، سننے کے لیے لگے کہ ہم نے سنا کہ آپ سورہ کہف کے بارے میں درس دے رہے ہیں، ہم ڈی جی خان سے ایک درس شہر آئے ہیں اور سننے کے بعد اب ہم واپس ڈی جی خان جا رہے ہیں، حالانکہ وہ کافی دور ہے۔ اللہ کی شان کے وہاں سے اللہ اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے۔ بعض نوجوان یہاں کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بعض نوجوان کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، یعنی ملک کے چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ہم نے نہ اخبار میں خبر دی تھی، نہ ہم نے کوئی اشتہار چھاپا تھا، یہ فقط ایک برڈ آف ماؤتھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پہنچایا اور ان کے دل میں بات باہر، اور اللہ نے اپنے بندوں کو خود یہاں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور آپ حضرات کا تشریف لانا، اس کے اوپر جو انتظامیہ ہے وہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور جو خدمت کی جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے معذرت بھی کرتی ہے کہ جیسے کھانا پیش چاہیے تھا اس میں کمی ہو گئی، جیسے آپ کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے تھا ہم ایسے نہیں رکھ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں آئندہ سال انشاءاللہ ہم یہ اعتکاف پھر یہیں پر کریں گزاریں، اور آئندہ سال ان بھی اقدامات پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ علماء طلباء سے خواہش ہے کہ وہ اسی طرح اعتکاف میں ابھی سے بے شک اپنا ذہن بنا لیں، یہاں تشریف لائیں گے، ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ یہاں پر 10 دن انابت اللہ کے ساتھ گزاریں۔ بند کر لی، اللہ ہماری اس نیت قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو کیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم سبحان ربي الوهاب اللهم انت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله السلام منك سلم تبارك الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ورحمنا تغفرك اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات پروردگار عالم ہمارے سے کیے کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے ارادے فرما پروردگار عالم وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا وہ کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے اللہ بھی معاف فرما اے میرے مولا ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں رسینا ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما اللہ دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما اے میرے مولا ہمارے والوں کو اپنے نور سے نور فرما اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے اے خالی بھرلیوں کو بھر دینے والے اے میرے مولا آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ ان جھولیوں کو دور پور فرما پروردگار عالم ہمیں عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد لیکری سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملا کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اے میرے مولا ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ ہمارا پروردگار عالم جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اللہ فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے میرے مولا ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ان کی اللہ جو اولاد برینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما اللہ جو صاحب اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ ایک بندہ اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اللہ اپنے نیک دروں میں شامل فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اللہ ہمیں کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے اللہ فرمائے بھی آپ کے در سے ملا ہے اے میرے مولا ہمیں اپنے در سے عطا فرما اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما اے میرے مولا کبھی بھی بے آسرا نہ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما پروردگار عالم بڑی دیر سے آئے ہیں علم داری دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں کہ تیرے ایک ولی کی محفل میرے مولیں گے وہاں گزاریں گے اللہ اللہ کریں گے اللہ تو راضی ہو جائے گا اے سے بغلا آخری ایام ہیں اے میرے مولا اگر آپ راضی نہ ہوئے ہمارے اللہ سے راضی ہوئے ہمیں یہاں سے بھیج دیا اے میرے مولا ہم سے زیادہ پھر بدبخت کوئی نہیں ہوگا اگر عاشق ہی نہیں ہوگا اے میرے مولا ویسے بھی رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں اللہ آپ راضی نہ ہوئے ہم سے مانے نہ اللہ پھر تو ہلاکت ہمارے لیے ہوگی اللہ بربادی ہو اے میرے مولا ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیجئے اللہ برباد ہونے سے بچا لیجئے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے پروردگار عالم رحمت کی ایک نظر اللہ فرما دیجئے اللہ ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ ایک نظر عطا فرما دیجئے تھا یہ دعا مانگنے میں ڈر بھی لگتا ہے یہ جواب نہ آ جائے رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا تم اپنے کرتوتوں کو دیکھو اپنے عملوں کو دیکھو اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہم بہت گناہگار ہیں بہت خطا کار ہیں اللہ پروردگار عالم ہمیں اپنے عملوں کے اوپر کوئی ناز نہیں آپ کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہے کر دیجیے ہمارے ساتھ دولت کا معاملہ کر دیجیے اللہ فضل کا معاملہ کر دیجیے فضل کا معاملہ اے میرے شاہ ہم تو آپ سے فضل کے طلبگار ہیں عدل کے طرفدار تو نہیں ہیں مولا اپنی شان بے نیازی سے ہمیں محفوظ فرما پروردگار عالم جب آپ کی شان بے نیاز ہم گاہ اٹھتی ہے ہم لوگ 400 سال عبادت کو
ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اے میرے مولا انہوں نے ہمارے ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم یوسف علیہ السلام کریم تھے، مولا اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے محمد آپ کے محبوب علیہ السلام کریم تھے، فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے بھی قریش مکہ کو کہ اللہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اللہ آج آپ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرما فتح بخشی ملیں گی۔ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما لیجئے۔ اے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا جو قتل کا قیدی ہوتا ہے صدر کو رحم کی اپیل کرتا ہے، اللہ ہم بھی بڑے بڑے گناہوں کے مجرم ہیں، اے میرے مولا ہم بھی آپ قبول کر کی اپیل کر دیتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے رحم کی اپیل قبول کر لیجئے، اے میرے مولا جاتا ہے لیجئے۔ پروردگار عالم دنیا فقیر کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا ہے، دوسرے سے ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اے میرے مولا ہمیں اپنے در سے دور نہ کر دیجئے، اللہ دور نہ کر دیجئے، دھکے نہ دے دیجئے۔ پروردگار عالم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی، سجدے اتنے حضور کب نصیب ہوگی، قرآن مجید پڑھنے کی لذت کب نصیب ہوگی۔ اے میرے مولا وہ تیرے ہاتھ نصیب بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کوئی تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھتا ہے، کوئی اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کوئی سجدے میں سر رکھتا ہے۔ اے میرے مولا احرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا تیرے کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، پہنتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا، ہمیں بھی کوئی ہجرت میں بوسے دیتا ہے، کوئی ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگتا ہے۔ اے میرے مولا فرمان خوش نصیب لوگ شامل فرما، اللہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اللہ بار بار اپنے محبوب کے در کی قبولیت والی حاضری عطا فرما۔ اے میرے مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم قبول، آپ نے قرآن مجید اللہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کروں گا۔ اللہ ہم آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَأَمَّا السَّوَالِ فَلَا تَنْهَرْ، مالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اے میرے مولا ہم بھی تو آپ کے در کیے ہیں، اللہ انکار نہ کر دیجئے، جھڑکی نہ دے دیجئے، اے میرے مولا دور نہ کر دیجئے۔ کیا پروردگار عالم رمضان کا فقیر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کو دلاسا ہی آتا ہے، انہیں کچھ دے کے آتا ہے، میرے بچوں میں تو رمضان کا بھکاری ہوں، کوئی نہ کوئی تم لوگ درس کھا کے کچھ نہیں دے دے گا، رات کو جب میں واپس لوٹوں گا گھر میں کھانا بنے گا، ان سے کھانا کھا سکو گے۔ اے میرے مولا ہم بھی رمضان کے بھکاری بیٹھے ہیں، اللہ 9 دن آپ کی چوبے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اب واپس جانے کا وقت قریب ہے، اللہ اگر آپ نے ایسے ہی کیا دیا خالی ہاتھ لوٹا دیا، اے میرے مولا ہم کیا منہ دکھلائیں گے، اللہ ہمارے بھی بن جائے گا۔ اے میرے مولا ہمیں عطا کر دیجئے، اللہ جب گھر ان کے اہل تھے بچے بھی موجود تھے، اللہ انہوں نے الوداع کہا تھا، اے میرے مولا پچھلے لاکھوں میں آنسو بھی تمہیں، اللہ انہوں نے دعاؤں کا کہا تھا، اے میرے مولا اگر ہم ویسے ہی ہم نے گئے، اے میرا اللہ وہ کیا کہیں گے، کیا لینے کے لیے گئے تھے۔ پروردگار عالم بلکہ بادشاہوں کو دیکھا ہے جب کوئی ان کے در پہ آتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتے کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے پوچھا جاتا ہے
کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ اللہ آپ بھی ہم سے نہ پوچھئے کیا اللہ آئے ہو کیا تمہارے پاس ہے؟ اللہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اللہ بخشا کالے منہ لے آئے ہیں، سیاہ دل لے کے آئے ہیں، اللہ آپ سے اپنے گناہوں کو آ کر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے مولا ہم سے نہ پوچھئے گا کیا لے کے آئے ہو، اللہ دیجیے گا، اے مولا عطا کر دیجیے گا۔ پروردگار عالم رحم کی اپیل کرتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں، اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مولا بلا حساب کتاب ہمیں جا فرما۔ اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے حساب کتاب کا ارادہ کر لیا، اللہ جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اے میرے مولا آپ کی جہنم سے ڈر لگتا ہے، اللہ آپ فرما سے ڈر لگتا ہے، اے میرے مولا جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جنت الفردوس عطا، اے میرے مولا حساب کتاب سے محفوظ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر سے محفوظ فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، اے میرے مولا اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہوں گے کوثر کا جام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم نے سنا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے لے محبوب کے سامنے تشریف لے جائیں گے، محبوب علیہ السلام اپنا چہرہ پہ راضی دیں گے، اے میرے مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما، اللہ ہمارے محبوب کا ہم سے قیامت فرما، اللہ ہمارے آقا کو ہم سے راضی فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اے میرے دن کچھ لوگ اس ہارے اٹھیں گے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، میرے مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں، مگر آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں مانگنے کو جی کرتا ہے لوگ، اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، اللہ اپنا دیدار عطا فرما، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ پروردگار وسلم ہم نے اس دنیا میں دیکھا کتے کے اندر وفا کی صفت ہوتی ہے، اللہ اے میں اپنے نیک لوگوں میں وفاداری کی توفیق عطا فرما، اللہ وفاداری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اگر آج اپنے نیک لوگوں کے ساتھ بھی نہ جڑ سکے، اے میرے مولا پھر تو ہم سے کتا اچھا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ جڑا رہا تھا، اللہ آپ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اے میرے مولا ہمارے لیے بھی فرما دیجیے، اللہ فرما دیجیے، اے میرے مولا فرما دیجیے، اے مور سے بلا جو ہمیں نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہمیں وہ خیریں عطا فرما، جن بیٹھے جو نہ مانگی ان بھی پناہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس جو ہیں یہ دور پورا فرما، لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی دلوں کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک حاجات کو دین اللہ الفاق دلوں کے بیچ جانتے ہیں، جو دلوں میں پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اللہ ہمارے اس کے کام کے لیے قبول فرما، اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ اے میرے مولا چن ملک کی حفاظت فرما، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں خدمت میں ان کے دفع دور فرما۔ پروردگار عالم تیرے یہ بندے تیرے گھر میں آئے تھے، اللہ اگر ان کی کوئی کمی رہ گئی اے میرے مولا ہمیں معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ خدمت جماعت کے جو لوگ ملتی ہے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم نے سنا ہے عبادت سے جنت میں بندے خدمت سے راہ ملتا ہے، اللہ یہ سحری افطاری میں کھڑے ہوتے تھے آپ شامل کا خیال کرتے تھے، اے میرے مولا ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ نیک بندوں میں فرما۔ پروردگار عالم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، مولا قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، اے میرے منی سے ہر قسم کے شرور اللہ فتن سے محفوظ فرما، اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی کو محفوظ فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اے میرے مولا اس خان فرما قیامت تک آباد شاد فرما، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا ادارے سے اے میرے مولا جتنے کام یہاں چل رہے ہیں غیبی خزانوں سے ان کو پورا فرما، اللہ جو اس میرے مولا محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ پوری زندگی نیکی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما، اے میرے مولا بن مانگے ہمیں عطا فرما،
اللہ جو ہمارے عزیز اقربات شائق رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین فرما عطا فرما۔ خاندان کے اندر جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے بزرگوں سے سائے سے محروم نہ فرما، اللہ قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا بے قدروں میں نہ شامل فرما، اللہ نہ قدروں میں شامل نہ فرما، اللہ ساری زندگی کو بھی آخری وقت تک اپنے نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ صحیح عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔